پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ رعایا کی خوش قسمتی کے بادشاہ انصاف پسند تھا۔ وہ اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتا تھا، خواہ کی جنگ و جدل سے پرہیز کرتا تھا۔ شہزادے بھی اپنی رعایا پر بڑے مہربان تھے۔ ایک دن ملکہ کا ہار گم ہو گیا جس پر ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ وہ ملکہ کی شادی کا یادگار ہار تھا۔ بادشاہ، ملکہ اور داروغہ نے بڑی کوشش کی کہ ہار مل جائے، مگر جسے ملا تھا اس نے واپس نہ کیا۔ بادشاہ تشدد کے خلاف تھا، اس لیے اس نے اعلان کرا دیا کہ جو ملکہ کے ہار کا پتہ بتائے گا اسے بھاری انعام دیا جائے گا، مگر پھر بھی ہار نہ ملا۔ وزیر نے مشورہ دیا کہ بادشاہ سلامت رعایا میں منادی کرا دی جائے کہ کوئی اس ہار کو ڈھونڈنے کی ترکیب بتائے تو اسے 1000 دینار انعام دیا جائے گا۔ ہار چونکا محل میں گم ہوا تھا، شک بھی خادموں، خدمتگاروں اور ملازموں پر تھا۔ وہ سب پرانے اور وفادار ملازم تھے، اسی لیے بادشاہ ان پر تشدد کا قائل نہ تھا کہ یہ غلط حرکت تو کسی ایک فرد نے کی تھی، اس کی سزا کسی دوسرے کو نہ ملے۔ بادشاہ نے ملک میں اعلان کروا دیا کہ جو اس ہار کو ڈھونڈنے کی ترکیب بتائے گا اسے بڑا انعام دیا جائے گا۔ بہت سے لوگ تجاویز لے کر آئے، کوششیں بھی کی گئی مگر ہار نہ ملا۔ ایک دن بادشاہ دربار لگائے بیٹھا تھا کہ ایک لڑکا بمائے اپنے گدھے کے ساتھ حاضر ہوا اور عرض کی کہ وہ ہار ڈھونڈ کر دے گا۔ بادشاہ اور درباری حیران رہ گئے، کہاں یہ لڑکا اور کہاں وہ بوڑھے عقل مند افراد جن کی تجاویز سے بھی ہار نہیں ملا، یہ کیسے ہار ڈھونڈ کر دے گا؟ بادشاہ نے پوچھا کہ وہ کیسے ہار ڈھونڈ کر دے گا؟ لڑکے نے، جس کا نام ابو ذر تھا، کہا کہ میرے اس گدھے کو عام گدھا نہ سمجھیں، یہ بہت حساس گدھا ہے، جو ہی چور اس کی دم کو ہاتھ لگائے گا یہ آواز نکالنے لگے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ پورے محل میں اس گدھے کے بارے میں خبریں پھیل گئی۔ ابو ذر نے 2 خیمے نصب کروائے، ایک خیمے میں گدھا باندھ دیا گیا اور دوسرے خیمے میں خود بادشاہ کے ساتھ ابو ذر بیٹھ گیا۔ سب ملازمین، خادموں اور نوکروں کو یکے بعد دیگرے اس خیمے میں فردن فردن گدھے کی دم کو ہاتھ لگانے کا حکم دیا گیا۔ ملازم اور خادم پہلے خیمے میں جاتے، پھر دوسرے خیمے میں جاتے جہاں ابو ذر ان کے ہاتھ پر بوسہ دیتا اور وہ خیمے سے نکل جاتے۔ ایک ملازم آیا، جو ہی ابو ذر نے اس کے ہاتھ پر بوسہ دینا چاہا تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بادشاہ سے کہا، یہ ہے آپ کا چور۔ بادشاہ نے اس کی طرف دیکھا تو بادشاہ کے قدموں میں گر پڑا۔ بادشاہ سلامت، مجھے معاف فرما دے، ہار میرے پاس ہے، میں لالچ میں آ گیا تھا، مجھے معاف کر دے، ابھی لا کر دیتا ہوں۔ بادشاہ حیران تھا کہ اتنی آسانی سے اسے ہار ملنے کی توقع نہ تھی۔ جب ملازم ہار لینے کے لیے خیمے سے باہر نکلا تو بادشاہ نے لڑکے ابو ذر سے پوچھا، تم نے چور کو کیسے پہچان لیا جبکہ گدھے نے تو کوئی آواز نہیں نکالی؟ ابو ذر نے کہا، ایک معمولی سی بات سے۔ وہ معمولی سی بات کون سی تھی؟ بادشاہ نے کہا۔ بادشاہ سلامت، گدھے میں کوئی کوالٹی نہیں، گدھا تو گدھا ہے، میں نے اس کی دم پر تیز خوشبو لگائی تھی۔ چونکہ باقی ملازم اور خدمتگار چور نہ تھے، انہوں نے اس کی دم کو بلا جھجک ہاتھ لگایا۔ میں بوسہ لینے کے ساتھ ان کے ہاتھوں کی خوشبو سونگھتا تھا۔ اس نے ڈر کی وجہ سے گدھے کی دم کو ہاتھ نہیں لگایا کہ کہیں گدھا بول نہ پڑے اور وہ پکڑا نہ جائے۔ اس کے ہاتھ پر خوشبو نہ تھی، بس اتنی سی بات تھی، بادشاہ کو ہار مل گیا۔ اس نے انعام و اکرام سے ابو ذر کو رخصت کیا اور اس ملازم کو معاف کر دیا، کیونکہ وہ بھی انسان تھا اور انسان خطا کا پتلا ہے۔ معاف کرنا بہت بڑی خوبی ہے اور جو معاف کر دیتا ہے اللہ بھی اسے پسند فرماتے ہیں۔